حضرت بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے نانا جان، میں ایک عجمی مرد ہوں، بغداد میں فصحاء کے سامنے بیان کیسے کروں؟ آپ نے مجھے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کرو اور انہیں اپنے رب کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے والد، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے فرزند اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور میں نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے، فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر میں معارف کے موتیوں کے لیے غوطہ لگاتا ہے، پھر وہ ان کو سینے کے کنارے کی طرف نکال لاتا ہے۔ اس کی زبان کے ترجمان کا تاجر بولی دیتا ہے، پھر وہ ایسے گھروں میں کہ اللہ نے ان کی بلندی کا حکم دیا ہے جو طاعت کی عمدہ قیمتوں کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال سن 521 ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال مخلوق کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ فروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ منبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شریف میں کل اولیاء علیہم الرحمہ اور انبیاء کرام علیہم السلام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف کی حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ زمانہ میں سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے، جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں
کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ نورانی بیان فرماتے رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زائد ڈاکو، چور، فساق، فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلایا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار نے بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدہ سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور قافلہ کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بدکاری کو لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا علم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں عبدالقادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبدالقادر شیئا للہ یعنی اے میرے سردار عبدالقادر میرے حال پر رحم فرمائیے جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی اے عبدالقادر اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور زیر حکومت ہیں۔ حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پرنور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں۔
ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور پر نور نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے زیال، تم یہی چاہتے تھے؟ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرماؤں گا۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور پر نور نے ارشاد فرمایا، کیا وہ ہم سے بیعت ہے؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا، ہمارے یہاں کے آنے والوں میں تھا؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا، کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا ہے؟ عرض کی یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا، ہیبت و جلال روئے انور سے ظاہر تھا۔ ارشاد فرمایا، فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا، اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو آہو بکا کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آج رات ان کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا کا کہو۔ آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسرے روز اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا، میں نے آج رات اپنے والد کو سبز حلہ زیب تن کیے ہوئے خوش و خرم دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا ہوں، اور جو لباس دیکھ رہا ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی برکت سے مجھے پہنچایا گیا ہے۔ بس اے میرے بیٹے، تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازم کرو۔ پھر حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس مسلمان کے عذاب میں تخفیف کروں گا جس کا گزر مدرسۃ المسلمین پر ہو۔